بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ جماعت اسلامی کے قائم مقام امیر لیاقت بلوچ صاحب کی آج ایک ویڈیو منظر عام پر آئی، اور یہ ان کا پیغام ہے ویڈیو کے ذریعے، جس میں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر صاحب کے حوالے سے ان کے جواب کا جواب دے رہے ہیں یا ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ گفتگو سیاسی ہے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ میں آپ کے سامنے اپنی رائے رکھتا ہوں۔ دوسری بات میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا وہ ہوگی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی، اور تیسری ایک بہت ہی چھوٹی سی بات پاک چین تعلقات کے حوالے سے آج کی ایک میٹنگ۔ میری اطلاع ہے کہ انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے درمیان جب کراچی کے میئر کے معاملات پر گفتگو ہوئی تھی اور نعیم الرحمن صاحب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملے تھے، اس وقت کچھ چیزیں طے ہوئی تھی۔ اس بات کے روشن امکانات تھے کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب کراچی کا انتخاب جیت جائیں گے، لیکن جو ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا اپنی جگہ پر بھی قصور موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا فلور کراسنگ کی۔ عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بجائے اس کے کہ ان کے شو کاز کا انتظار کرتے اور ان کے خلاف اس طرح پروسیڈ کرتے جیسے پاکستان کا دستور اور قانون کہتا ہے، اس سے ہٹ کے انہوں نے ان کو پارٹی سے نکال دیا۔ جب فلور کراسنگ کی گئی ہو اور کسی شخص کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہو تو اس کی سیٹ ختم نہیں ہوتی، اس کی سیٹ اس کے پاس محفوظ رہتی ہے، اور پی ٹی آئی نے ان کی سیٹیں محفوظ کر دی لیکن پارٹی سے نکال دیا۔ نتیجتاً بہت سارے معاملات میں اور گڑبڑ ہو گئی۔ اس کا روشن امکان تھا کہ حافظ نعیم الرحمن کراچی میں قومی اسمبلی کی سیٹ جیت جائیں گے، لیکن انتخابات کے نتائج پر جس طرح کی گفتگو اب تک جاری ہے اس کی روشنی میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں 45 اور 47 کا معاملہ چل رہا ہے۔ 47 سے بہت سارے لوگوں کو آزادی مل گئی اور بہت سارے آزادی سے محروم رہ گئے 45 کے نتیجے میں۔ گٹمٹ ہو گئی بات، لیکن یہ بات مجھے آج اس کے تفصیل میں نہیں جانا۔ مجھے جس بات کی تفصیل میں جانا ہے وہ یہ کہ لیاقت بلوچ صاحب نے یہ کہا کہ گوہر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ پوری نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ بات پوری کر دوں۔ میں کم از کم لیاقت بلوچ صاحب کو پچھلے 50 سال سے بہت قریب سے جانتا ہوں۔ میری ان کی رفاقت کو 50 برس گزر چکے ہیں، ہم ایک دوسرے سے واقف ہیں۔ جو الیکشن سے پہلے کی صورتحال تھی اس میں بھی جو کمیونیکیٹ ہوئی تھیں چیزیں، اس میں اسد کیسر صاحب نے بھی کمیونیکیٹ کیا تھا، گنڈا پور صاحب نے بھی کمیونیکیٹ کیا تھا، اور کچھ اور دیگر ذرائع سے بھی، کچھ دوستوں کے ذریعے، کچھ وی لاگرز کے ذریعے، کچھ اور مشترکہ دوستوں کے ذریعے غیر سرکاری طور پر یہ گفتگو آپس میں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان لوگوں نے برج بن کر کروانے کی کوشش کی، اور ہوئی بھی۔ اس میں کچھ انڈرسٹینڈنگز ہو گئی تھیں، کچھ باقی رہتی تھی۔ اور آج جو پی ٹی آئی کوئی بات کہہ رہی ہے، اور انتخاب سے پہلے جماعت اسلامی نے یہ بات باور کرا دی تھی کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں قانونی اور آئینی رکاوٹیں آپ کے راستے میں آئیں گی، اور چونکہ ہمارا مقصد ایک ہے اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی کوآرڈینیشن اس طریقے سے کریں کہ ہمارا کوئی سیاسی اتحاد نہ ہو، لیکن ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم کے پی کے کی ایک حکومت میں تو کم از کم حلیف رہے۔ سراج صاحب اس حکومت میں وہاں سینئر منسٹر تھے، وزیر خزانہ تھے، جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں۔ آج کل مکہ میں وہ غالباً گئے ہوئے ہیں عمرہ کے لیے، اور پھر وہیں پر وہ رکیں گے عید تک۔ ایسے میں یہ بات اور آگے چلی، اور جب انتخاب کے بعد یا انتخاب سے پہلے
بلکہ انتخاب سے پہلے خواتین کی نشستوں کا معاملہ آیا تو جماعت اسلامی نے انہیں یہ آفر بھی کی کہ آپ ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیجئے، ہم اپنی تمام خواتین کو وڈرا کر لیں گے، چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جن پر اس طرح کے الزامات نہیں جس طرح کی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این پر ہے۔ عمران خان کی حد تک تو موجود نہیں تھے، وہ تو چلے گئے ہوئے تھے جیل، اور نظر آ رہا تھا کہ انتخاب نہیں لڑ سکیں گے، لیکن انتخاب کے بعد پھر بہت سنجیدہ رابطے ہوئے، اور اس میں رابطے جو تھے وہ پروفیسر ابراہیم صاحب کے ذریعے بھی ہوئے، خود سراج الحق صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، پیغام بھیجا، بات کی، سب کچھ ہوا۔ نتیجتاً جماعت اسلامی نے حامی بھری کہ ہم جس حد تک آپ کی مدد کر سکیں گے وہ ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن لیاقت صاحب نے بتایا اپنے اس پیغام میں کہ 4 بجے کا ٹائم تھا، پھر 6 بجے ہوا، پھر 6:30 ہوا، پھر 8 ہوا، پھر 10 ہوا، پھر 12 ہوا، پھر ملاقات نہ ہوئی، پھر اگلے دن ہوئی، اور اگلے دن بھی ملاقات ادھوری تھی، اور وہ چلے گئے گوہر صاحب۔ بیرسٹر گوہر کا قصور نہیں ہے، بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنانے والوں کا قصور ہے کہ وہ ایک ایسی غیر سیاسی شخصیت کو آگے لے کر آئے ہیں جو یہ جانتا ہی نہیں کہ سیاسی معاملات کو لے کر کیسے چلا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب تو ایک اور طرح کی سیاست کر رہے تھے نا، چور، ڈاکو، لٹیرے، گنڈے، بدماش، وہ ان کا سٹائل ہی وہی تھا، ان کی پالیٹکس ہی وہیں سے بوم اپ ہوئی تھی، وہ اسی کو لے کر چلنا چاہتے تھے۔ لیکن آپ ملاقاتیں طے کریں اور دوسرے باعزت لوگوں کو بٹھا چھوڑیں، انتظار کروائیں، یہ پالیٹکس بھی نہیں ہوتا، یہ رواداری میں بھی نہیں ہوتا، یہ عام معاشرتی زندگی میں بھی نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ آپ اپنے قد سے بڑے لوگوں کو انتظار کروائیں، نہیں، مناسب نہیں ہوتا۔ کوئی شخص کہیں سے چل کر آئے اور کسی جگہ پر آپ کا انتظار کر رہا ہو، اگر لیاقت بلوچ صاحب کی وہ ویڈیو آپ دیکھیں تو وہ پوری اپنی ایک الگ کہانی ہے، لیکن میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس مین پاور ہے، جے یو آئی کے پاس مین پاور ہے، بلوچستان کی حد تک محمود اچکزئی صاحب کے پاس بھی مین پاور ہے، سندھ کے نیشنلسٹ بھی سڑکیں بند کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، کسی بھی جگہ وہ سڑک بند کر سکتے ہیں، ہائی وے بند کر سکتے ہیں، کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ان چاروں کے لیے کسی بھی جگہ پر کوئی بھی سڑک بند کرنا، بلاک کرنا، رکاوٹ پیدا کر دینا، تعطل میں لے جانا کوئی ایشو نہیں ہے۔ پورے ملک کی معیشت جام ہو سکتی ہے اور تمام معاملات رک سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں اس بات کا امکان اپنی جگہ پر موجود تھا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، لیکن اب تک وہ ڈیولپ نہیں ہو سکی۔ جے یو آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی، وہ کہیں میچورٹی کی طرف نہیں گئی، وہ بیچ میں ابھی لل میں ہے، کسی سطح پر ضرور رابطے موجود ہیں، لیکن ایسے نہیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں کوئی کنکلوسیو چیز سامنے آ جائے، کوئی حتمی فیصلہ سامنے آ جائے جس پر عمل کیا جا سکے۔ یہ درست ہے کہ جمعیت العلماء اسلام 25 اپریل سے اپنے احتجاج کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رجسٹر کرانے کے لیے ایکٹیویٹیز کا آغاز کر رہی ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ جماعت اسلامی باوجود اس سب کے کہ جو ان کے ساتھ گوہر صاحب نے، عمر صاحب نے، اسد کیسر صاحب نے کیا، اور پھر بعد میں انہوں نے ملاقات بھی کی، یہیں اسلام آباد میں ایک ملاقات ہوئی چند دن پہلے، اور اس ملاقات میں کچھ چیزیں جو تھیں وہ سامنے آئیں۔ ان چیزوں میں جو چیز سب سے واضح تھی، اس میں غالباً سراج صاحب موجود تھے اس میٹنگ میں، اور امیر العظیم صاحب بھی تھے، لیاقت صاحب تو تھے ہی تھے۔ جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کس طرح اس حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ استعفیٰ دے یا نئے انتخابات کی طرف چلے، اتنا مومنٹم بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ بن تو سکتا ہے، اور مجھے تو نظر آتا ہے کہ یہ کچھ 2-4 مہینے میں صورتحال بالکل واضح ہو کے سامنے کھڑی ہوگی کہ یہ لیجیے ہم یہاں کھڑے ہیں اور اب پولیٹیکل فیصلہ کیجیے، اور کس طرح کا فیصلہ چاہیے ہوگا یہ شاید ہمیں تاریخ کے بہت سارے اوراق میں جا کھول کے دیکھنا پڑے گا کہ ماضی میں کیا کیا ہوا۔ ماضی میں سیاسی اتحاد پاکستان میں بنتے رہے، بہت سارے بنے، شروع سے بنتے ہیں،
جگتو فرنٹ سے شروع ہوا اور پیچھے تک موجود تھا یہ جو PDM 2 بن جائے یا 1 بن جائے، یہاں تک تو اتحاد بنے۔ لیکن ایک نئی چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کے حوالے سے وہ لوگ جن کی فیملیز نے یا بزرگوں نے یا انہوں نے خود کوشش کی تھی کہ پاکستان کے دفاع کی کوشش کی جائے، انہیں بنگلہ دیش میں پھانسیاں دی گئی ہیں۔ وہ پاکستان سے محبت کی سزا بھگت رہے ہیں، لیکن بنگلہ دیش نے ایک سبق سکھا دیا کہ ایجیٹیشن کیسے کی جا سکتی ہے اور کیسے اپنی آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے۔ 70 سال سے بڑی حسینہ واجد نے وہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی زندگی اجیرن کر رکھی ہوئی ہے، لیکن کیا پاکستان میں شہباز شریف ایسے کام کر سکیں گے جیسے حسینہ واجد کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں کر سکتے، کسی صورت نہیں کر سکتے۔ ضیاء الحق نے آخری دفعہ جو کام کیا تھا اس پر ابھی کچھ دن پہلے سپریم کورٹ نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے یا رائے دے دی ہے یا فیصلہ دے دیا ہے۔ اس کی روشنی میں اب کچھ نہیں ہو سکتا، ویسا کچھ نہیں ہو سکتا، بالکل قطعاً نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شہر میں 3 جلسے ہوں، ایک PTI کا ہو، ایک JUI کا ہو، ایک جماعت اسلامی کا ہو، یہاں کراچی میں جماعت اسلامی کر رہی ہو، کوئٹہ میں محمود اچکزئی کر رہے ہوں، KPK میں PTI کر رہی ہو یا کہیں اور PTI کر رہی ہو، پنڈی میں PTI کر رہی ہو، لاہور میں ایک اور جگہ پہ یا کسی دوسرے ملتان میں یا کسی اور جگہ پہ چوتھی کوئی پولیٹیکل پارٹی ایک اجتماع کر رہی ہو اور پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی رائے عامہ کو متاثر کر رہے ہوں، ایک پریشر ڈیولپ کر رہے ہوں۔ اور پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز پرٹیکولرلی جماعت اسلامی اور JUI یہ ترکیب بھی جانتی ہیں اور طریقہ کار جو ہے ان کو پوری طرح آتا ہے، اور ان کے پاس اتنا مواد موجود ہے کہنے کے لیے کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، کہیں بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن پاکستان کے آئین کی حدود میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے پیرائے میں رہتے ہوئے یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ جو جماعت اسلامی کے ساتھ PTI کے معاملات ہیں، میں اس پہ 1 منٹ رکتا ہوں، ذرا ایک بات اور آپ سے کہہ لوں اور پھر واپس یہیں پر آتا ہوں۔ کچھ روز پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی، بلکہ سب سے پہلے میں نے ہی آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ PTI جو کچھ کر رہی ہے، ان کی کوئی خاتون اور اقلیت کا کوئی نمائندہ کسی اسمبلی میں کوئی جگہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس کے بہت دنوں کے بعد مین میڈیا پر یہ گفتگو شروع ہوئی اور بہت سارے بااثر جرنلسٹوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ آپ نے کیسے اس بات کو بھانپ لیا تھا، جان لیا تھا۔ قانون میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی عمران خان کو انٹرپریٹیشن غلط طور پر دی جا رہی تھی۔ ان کو 2017 سے پہلے کے قوانین پڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، میں تو نہیں کر رہا تھا، ان کے وکلا کر رہے ہوں گے، کون تھے، میری اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے لیکن مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ، تو میرے ایک دوست مجھے یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تمہیں نہیں پتہ تو پھر کس کو پتہ ہے؟ تو میں ان سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتہ، میں تو نہیں جانتا، کیونکہ میں وہاں موجود نہیں تھا، اور سنی سنائی بات کو کتنا لے کے میں چلوں گا؟ بات تو سنی سنائی ہی کو آگے بڑھایا جاتا ہے، لیکن آنکھوں دیکھی بات کا آپ راز رکھتے ہیں، کچھ چیزوں پر آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ ان کا راز رکھیں۔ میں اس طرح کی کہانی تو آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا جیسے میرے ساتھی آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مجھے بات کو بڑھا چڑھا کے 2 لوگوں کی ایکسکلوسیو میٹنگ میں تیسرا جب موجود ہی نہیں ہوں، میں اس کے بارے میں گمان سے، اپنے خیال سے، دل سے ارادتاً اس کو توڑ بروڑ کر چیزوں کو پیش کروں یا ایک نئی کہانی، نیا افسانہ سنانے کی کوشش کروں، تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ لیکن بہرحال یہ جو گوہر علی خان صاحب ہیں، یہی جیل جاتے تھے یا مروت صاحب جاتے تھے یا کوئی اور وکیل شکیل جاتے ہوں گے، جو بھی جاتے تھے، یا ان کی فیملی کے لوگ جاتے تھے، تو فیملی تو پالیٹکس میں اس طرح انوالو نہیں ہے جہاں تک میری اطلاع ہے، اور اگر کہیں تھوڑی بہت ہے تو وہ بے معنی ہے، بالکل اس کے اثرات اتنے گہرے نہیں ہیں۔ یہ گوہر علی خان صاحب کو 5-6-7 مہینے پہلے حامد ناصر چٹھا نے بھی یہ کہا تھا، میں اس پہ پروگرام کر چکا ہوں، ریکارڈ پر موجود ہے، اور انہوں نے اس وقت کی، یعنی جس وقت یہ بات ہو رہی تھی، اس وقت اس پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے وہ اقبال ڈار صاحب تھے، ان کو لاہور سے بلایا، ان کے آفس میں ان کو بٹھایا، کھلایا پلایا، چائے پلائی، کافی پلائی، مصروف رکھا، پھر 1 دن گزر گیا، پھر 2 دن گزر گئے،
لیکن گوہر خان صاحب کو ملاقات کی فرصت نہیں ملی چونکہ ان کی پرائرٹیز بالکل مختلف ہیں، یا شاید ان کا ایجنڈا جو ہے اس میں اور عمران خان کے ایجنڈے میں کچھ فرق ہے، اور یقیناً ہے۔ لیکن کیا عمر ایوب کا ایجنڈا بھی وہی ہے جو عمران خان کا ہے، یا وہ ہے جو گوہر کا ہے؟ یہ بات تو عمر بتا سکتے ہیں، لیکن چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ KPK کی حد تک ایک معاملہ طے پایا تھا، اور اس میں جماعت اسلامی نے ان سے کہا تھا کہ ہم تو پورے ملک میں تقریباً اتنے ہی کینڈیڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں جتنا PTI یا PMLN کے ہیں، اور شاید سب سے زیادہ ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ، اور خواتین کی ہم نے ہر جگہ پر لسٹیں دے رکھی ہوئی ہیں۔ اب جو ان کو عدالتوں سے فیصلوں کے نتیجے میں یہ سننا پڑ رہا ہے کہ آپ کی لسٹ ہی نہیں تھی، سنی کونسل کی لسٹ ہی نہیں تھی، جس کی وجہ سے حلف بھی نہیں ہو رہا، ممکن ہے سینٹ کا انتخاب بھی ملتوی کیا جائے کم از کم KPK کی حد تک، یا جو کچھ بھی ہو وہ تو سامنے آ ہی جائے گا چند دنوں میں۔ لیکن گوہر خان صاحب کی اگر ترجیحات میں یہ شامل ہوتا کہ خواتین کو لے کر آنا ہے، تو وہ تو خود بیرسٹر ہیں، وہ جانتے ہیں۔ حامد خان صاحب بیرسٹر ہیں، جانتے ہیں۔ مروت جج رہے ہوئے ہیں، جانتے ہیں چیزوں کو۔ عمر سیاسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، جانتے ہیں چیزوں کو۔ باقی لوگ بھی تو جانتے ہی ہوں گے نا کہ 2017 کے بعد پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بدل گیا تھا، اور اس ایکٹ کی روشنی میں چیزیں اور طرح سے چل رہی تھیں۔ اگر میں پرانے زمانے کے قصے لے کر بیٹھ جاؤں تو ساری رات میں یہی سناتا رہوں گا کہ اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ اس طرح پالیٹکس نہیں ہوتی۔ پالیٹکس کے طریقہ کار میں فرق آ چکا ہوا ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سب چیزیں اس طرح کہی بھی نہیں جا سکتی، سنی بھی نہیں جا سکتی، سمجھی بھی نہیں جا سکتی۔ پھر بھی بہت اثر موجود ہے اپنی جگہ پر۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، جس کی نشاندہی آج کچھ لوگوں نے کی کہ PTI کرائسس کا شکار ہے۔ کوئی شبہ نہیں ہے PTI بہت کرائسس کا شکار ہے، اور پولیٹیکل وزڈم اس طرح پرویل نہیں کر رہا جیسے نارمل حالات میں کر سکتا تھا، یہ پہلے کر رہا تھا کہ پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ کی جائے۔ اگر پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ آپ وکلا حضرات نہیں کر سکتے تو کئی پرانے لوگوں سے مشورہ کر لیں، لیکن آپ تو گناہ سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے سے مشورہ کرنا گناہ ہو جائے گا، اور ہم کسی کی بات مان لیں گے تو ہماری انا کی تسکین نہیں ہوگی، یا ہماری انا کو ٹھیس پہنچے گی۔ پالیٹکس میں پیچھے ہٹنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آگے آنے کے لیے سفر پیچھے سے جا کے شروع کیا جاتا ہے، اور پیچھے کا سفر یہ ہے کہ جو ہو چکا وہ تو ہو چکا۔ کیا اس بات کی کوئی کوشش کی جائے گی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کچھ پولیٹیکل پارٹیز میں، ان سین ان ریٹن ایک ایگریمنٹ ہو جائے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم احتجاج کریں گے، اور اس احتجاج کے نتیجے میں جو بھی سرکمسٹانسز پیدا ہوں گے اس وقت اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں گے، اور وقتاً فوقتاً اپنے فیصلوں کو ریویو بھی کریں گے اور ان میں تقویت بھی دیں گے۔ مجھے نظر آتا ہے کہ یس ایسا ہوگا۔ مجھے اس بات کا امکان بھی نظر آتا ہے کہ بہت ممکن ہے جماعت اسلامی کورٹ کے ذریعے اس بات کی اجازت لینے کی کوشش کرے، اور کم سے کم سراج صاحب تو یہ کر سکتے ہیں، یا اگر سراج صاحب نہیں تو لیاقت بلوچ صاحب کر سکتے ہیں، یا پروفیسر ابراہیم صاحب کر سکتے ہیں، طارق صاحب کر سکتے ہیں، عنایت خان صاحب کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اور عمران خان صاحب قیدی ہیں، قیدی کی ملاقات کو روکا نہیں جا سکتا اگر کوئی اپلیکیشن دی جائے تو، اور اگر کورٹ آرڈر کر دے گی تو ملاقات ہو جائے گی، اور اگر ملاقات ہو گئی تو گھنٹے آدھے گھنٹے کے اندر تمام معاملات جو منظر عام پر آئے ہوئے ہیں یا جو اس وقت سامنے نہیں ہیں ان پر ایک انڈرسٹینڈنگ عمران خان اور PTI اور جماعت اسلامی کے درمیان ہو جائے گی، اور JUI کا بھی بیچ میں حصہ موجود ہوگا، نیشنلسٹوں کا بھی ایک حصہ موجود ہوگا۔ محمود خان اچکزئی کو PTI نے اپنا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنا کے قومی اسمبلیز میں اور 500 اسمبلیوں اور سینٹ میں الیکشن لڑوایا، ووٹ بھی دیے۔ ایسے حالات میں میرا خیال ہے عید کے بعد یہ ملاقات ہو جائے گی، اور اس ملاقات کے نتیجے میں کچھ اور چیزیں پہلے ہو چکی ہوں گی یا ہونے والی ہوں گی، ان دنوں میں کچھ آپ کو نظر آئیں گی، ہل جل کہیں نہ کہیں ضرور ہونی ہے، اور وہ ہل جل غیر سیاسی ہوگی لیکن سرکاری ہوگی۔ جب وہ ہو جائے گی تو پھر چیزوں کو اور طرف سے اور نگاہ کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ جیسا آپ دیکھتے ہیں میں بھی ویسا ہی دیکھتا ہوں، میں اس سے مختلف بھی دیکھ سکتا ہوں۔ میری نظر کا اپنا ایک زاویہ ہے، اور میں اپنی نظر کے زاویے سے دیکھوں گا، آپ اپنی اینک سے دیکھیں گے، اور کچھ بغیر اینک کے دیکھیں گے۔ ایسے حالات میں
یہ تو موجود ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تو پاکستان کے شہروں میں زندگی محدود کی جا سکتی ہے، زندگی مفلوج کی جا سکے گی، کم از کم ایکٹیویٹیز مفلوج ہو سکتی ہیں۔ اگر موجودہ حکومت ان سارے معاملات پر نظر نہیں اٹھائے گی تو پھر اس کے لیے مشکلات ہوں گی، اور یہ ایک سہاروں پہ چلنے والی بیساکھیوں کے سہارے مانگے ہوئے ووٹوں پر حکومت موجود ہے۔ اگر بیساکھی ہل گئی، ٹوٹ گئی، ہٹا لی گئی، ہٹ گئی تو ملک کے لیے بہت زیادہ گمبھیر مسائل پیدا ہوں گے، یہ حکومت نہیں چل سکے گی۔ میں 2 دفعہ پہلے کہہ چکا، آج پھر کہہ رہا ہوں، 91(7) ایک کلاز ہے کانسٹیٹیوشن کی، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ کب اپنا رنگ دکھائے گی ضرور، جلد دکھائے گی۔ اگر جلد نہیں دکھائے گی، بدیر دکھائے گی، لیکن یہی اپنا رنگ دکھائے گی۔ دوسری بات، پاکستان کے وزیر خارجہ کو پاکستان کے اندر کے کامن انٹرسٹ کے معاملات، یعنی 153 کانسٹیٹیوشن کی کلاز ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ، جس میں صوبوں کے آپس میں اور صوبوں اور مرکز کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ، پیسوں کا لین دین، مالی معاملات، بڑے منصوبے، بڑے پروجیکٹس، میگا پروجیکٹس، اس طرح کی چیزوں پر فیصلہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اپنے وقت میں 32 مختلف کمیٹیوں کے اور کمشنوں کے اور پتہ نہیں کس کس کے چیئرپرسن تھے، اور وزیر خزانہ بھی تھے۔ انہیں شاید صدارت کرنے کی زیادہ عادت ہے، لیکن ان کی صدارت میں پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز جو ہیں اس میں وہ ذمہ داروں میں سے ایک ہیں۔ وہ پنجابی ہیں، لاہور کے رہنے والے ہیں، لاہور ہی میں شاید ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور پنجاب کی چیف منسٹر ایک ناتجربہ کار خاتون ہے، اور پنجاب کی پوری ٹیم ناتجربہ کار ہے، باوجود اس کے کہ میاں نواز شریف پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن پیچھے بیٹھنا اور سامنے آ کر اپنا مقدمہ لڑنا بالکل 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں 3-4 لوگوں کو خود منتخب کر کے ان کی نامزدگی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے وزیر خزانہ کی، جس نے مالی امور کو دیکھنا ہے، جس نے ای سی سی کو پریزائڈ کرنا ہے۔ ای سی سی پہ بھی پہلے اسی طرح کا معاملہ کیا گیا تھا، ای سی سی سے ہٹا کر پہلے ان کو وزیر خارجہ صاحب کو دے دی گئی تھی، اور اب دوبارہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی کہ آپ نے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر خزانہ کو نہیں رکھا، وزیر خارجہ کو رکھا ہے۔ یہ شاید پاکستان امریکہ کے تعلقات کو بہتر کرنے ہیں۔ وہ تو جو بائیڈن کا خط آ گیا، پہلے ٹیلی فون تو نہیں آتا تھا، خط تو آ گیا، خط کا جواب دیا جائے گا، بات آگے بڑھے گی، ستمبر میں جا کے ملاقات کا امکان پیدا ہوگا۔ آخری چیز جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے وزیر داخلہ کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ بہت ایکٹیو پرسنالٹی ہیں، ہوں گے، ہونا چاہیے، جب آپ وزیر بنتے ہیں تو ایکٹیو ہی ہونا چاہیے۔ وہ کے پی کے میں گئے تھے بشام کے اس افسوسناک واقعے کے نتیجے میں، کے پی کے میں گئے تھے کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے، کچھ سمجھانے کے لیے، کچھ نئی حکمت عملی کو ترتیب دینے کے لیے، اور وہ آج چینی سفارت خانے میں بھی تشریف لے کر گئے تھے، پہلے بھی گئے تھے، پہلے افسوس کے لیے گئے تھے۔ آج جس طرح وہ چینی حکام یا چینی عہدیداروں یا چینی سفارتکاروں یا چین سے آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کٹہرے میں ہیں۔ یہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ نوٹس لینے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ اس طرح کا واقعہ پاکستان انڈیا کے جو بیک ڈور چینل ڈپلومیسی ہوتی تھی اس میں طارق عزیز صاحب کیا کرتے تھے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا۔ اور پاکستان چین کے درمیان معاملات جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ان کو تو اور بہتر ہونا چاہیے، لیکن ان کے نوٹس لینے ضروری ہیں۔ اگر وہاں 10-12 لوگ چین سفارت خانے کے موجود تھے تو کم از کم نوٹ ٹیکٹ تو ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ آپ یک و تنہا وہاں تشریف لے گئے ہیں، ہمیں کیا پتہ آپ کیا کہہ کے رہے ہیں۔ ہم پاکستانی کے طور پر آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، کبھی آپ نے حلف نہیں اٹھایا سینٹ کا، آپ منتخب تو ہو چکے ہیں، الیکٹ ممبر الیکٹ ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ فارن آفس کا بھی کوئی شخص ہوتا اور انٹیریئر منسٹری سے بھی کوئی صاحب ہوتے، تاکہ ریکارڈ پر چیز رہتی کہ آپ نے کیا بات کی ہے۔ ہمیں کیا پتہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اور کیا کوئی خفیہ بات تھی تو پھر اس کو ٹی وی پہ نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ میں آپ سے آخر میں جاتے ہوئے یہ دعا کر کے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ پاکستان میں خیر و برکت ہو،
یہ رحمتوں کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ برکتوں کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم سب اپنے خدا سے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی برکتوں سے نوازتا رہے، اللہ ہمارے وطن کو سلامت رکھے، اللہ میرے اور آپ کے بچوں کی حفاظت کرے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ آپ کا اور میرا نگہبان۔ خدا حافظ۔